آج کا ٹاپک کہ جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے صرف اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بندش کیا ہے، اصل بندش کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اس بندش سے تو ڈرتے ہیں کہ جو عملیات کی بنا پر جادو کی وجہ سے شریر جناتوں کو مسلط کر کے لگائی جاتی ہے، لیکن ہم اس بندش سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو ہم خود لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ بندش جو آپ سے حسد کرنے والے لگاتے ہیں، ایک وہ بندش جو آپ خود لگاتے ہو اپنے رزق پر، آپ خود لگاتے ہو اپنی اولادوں پر، آپ خود لگاتے ہو برکت پر، آپ خود لگاتے ہو، آپ خود اپنی زندگی کو مصیبت میں بدل دیتے ہو۔ ہم اس بندش کا کہیں تذکرہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آخر کس بندش کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر بندش کے مفہوم پہ میں جاتا ہوں، بندش کی حقیقت پہ میں جاتا ہوں، تو بندش صرف دو ہی ہے۔ ایک وہ جو بندش حقیقی ہے، اور ایک وہ کہ جسے بندش عملیات کی دنیا میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کسی حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر، کہ ہم کسی کو روکتے ہیں آگے بڑھنے سے۔ اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بندش حقیقی کیا ہے، تو ہم قرآن کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم پر جو مصیبت، جو آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں پر ہوتا ہے، کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر حلال کا لقمہ کھاتے ہو تو تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش حقیقی کیا ہے، کہ کیا بندش رکاوٹ اللہ کی طرف سے بھی ہے؟ تو یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک گرہ یعنی کہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بندش کے زرد میں ہیں کہ رب کی نافرمانی سے ہم ایسے گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں، ایک ایسے کنویں میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کو لفظ کہتے ہیں بندش بند ہو جانا۔ چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارا رب مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں اس کنویں سے نکال دیتا ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوئی۔ یہاں تو ہم بری و ذمہ ہو گئے، یہاں تو ہمارے رب نے ہمیں نکال دیا اندھیرے سے، ہمارے کفل کے تالے ٹوٹ گئے، بندش ختم ہو گئی، فتح ہمیں نصیب ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، ہم رب کی اطاعت میں لگ گئے، ہم عبادت میں لگ گئے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم نے ایسے گناہوں سے توبہ کری جو تنگ دستی اور محتاجگی لے کر آئے۔ لیکن اب ہم اس بندش سے کیسے نکلیں گے کہ جو حاسدین نے ہم پر لگائی؟ اب جب کوئی جادوگر ہم پر کوئی بندش لگاتا ہے تو وہ کس طرح لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے اس بندش کا چھٹکارا موجود ہے؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب انسان کسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی جادوگر کی زرد میں آ جاتا ہے، بندش میں لپٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہوتا ہے نا جناب، وہ ہمارے وجود پر ہوتا ہے،
کہتے ہیں کہ جب عملیات کی دنیا میں جب کسی پہ بندش لگائی جاتی ہے تو انسان کے وجود میں ابتدائی حالت میں یعنی کہ اس کے ابتدائی اوقات میں ابتدائی وقت میں 7 گرہیں لگتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ احتیاط نہیں برتتا، اس کا علاج نہیں کرتا، وہاں سے غفلت برتتا ہے اور اس پہ یقین نہیں رکھتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر یہی گرہیں جو 7 گرہیں ہیں پھر یہی اپنا عروج کر کر 11 گرہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پورے وجود کو ڈھک لیتی ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں کہ پرانا جادو ہونا، یعنی کہ نسلوں میں منتقل کا ہونا۔ کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ تم اس کا علاج کرو۔ حدیث میں علاج کے کئی طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہیں، کہ جیسے جادو کی بندش کے لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی گئی ہے، کہ جیسے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ یونس کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، کہ جن کا تعلق بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب کیا اپنا علاج ہم خود کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود پہ لگی ہوئی گرہوں کو کھول سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب آتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان گرہوں کو کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ان بندش کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کس حد تک بندش شرائط کری ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم تو پھر ہم اپنی بندش کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھول سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کلام الہی پڑھتے ہیں، آپ جو سورت پڑھتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اور آپ اور مزید نقصان سے بچ جاتے ہیں اگر آپ ذکر الہی کا سہارا لیتے ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے وجود میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم اب اس کا علاج کرو، کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی، اب اس پتھری کا آپریشن کون کرے گا؟ یقیناً جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا۔ اب کسی کے ہارٹ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کے وال بلاک ہے، تو یقیناً اس کا ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، جو اس کا علاج جانتا ہوگا۔ لیکن اگر نارملی حالت کے اندر بیماری میں اگر آپ کو بخار چڑھتا ہے، آپ کو نزلہ ہوتا ہے، آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، آپ خود کوئی نہ کوئی ایسی دوا لے کر آپ اس کا علاج کر لیتے ہو۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ سر میں درد ہے، اگر گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے ہے، تو آپ ادرک کا استعمال کر لیتے ہو، آپ ادرک اور پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیتے ہو، آپ کو آرام آ جاتا ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی پہلو سے، اسی رخ سے اپنے وجود کا دوسرا رخ دیکھو کہ جس نے تمہارے وجود، تمہاری نسلوں کو متاثر کیا۔ اب وہ جو ابتدائی حالت کی بیماریاں ہیں، تم علامتیں آپ پر ظاہر ہوئیں، آپ نے اس کا علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، تو پھر وہی علامتیں بڑھتے بڑھتے کسی موذی امراض کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جیسے کھانسی، جبکہ کھانسی کوئی مرض نہیں ہے، کھانسی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ اینٹی گیٹ ہے، بلکہ یہ ایک الارم ہے جو ہمارے وجود میں بجتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر کوئی خرافات پیدا ہو رہی ہے، کوئی بیماری جنم لے رہی ہے، تو تم اپنا رخ اس طرف کرو۔ اب کھانسی کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، کہ اگر ہمارے جگر میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے تھاٹ میں انفیکشن ہو جائے، تو ہمیں کھانسی انڈیکیٹ کرتی ہے، الارم بجاتی ہے کہ اندر کوئی وائرس آیا ہے۔ اب اس کے خاتمے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ یقیناً کہ تم کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو اور کسی جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہو اور اس کو اپنی علامتیں بتاتے ہو کہ میرے اندر یہ علامتیں موجود ہیں، تو ڈاکٹر اس علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی نہ کوئی اینٹی سیپٹک، کوئی اینٹی الرجک یا پھر اینٹی بایوٹک آپ کو دیتا ہے، کہ جس سے آپ کے جسم کے اندر جو وائرس پیدا ہوا، اس دوا نے اس وائرس کو ختم کر دیا اور آپ ٹھیک ہونے پہ آ گئے۔ 1 ہفتے میں اینٹی بایوٹک کا اثر ہوا اور آپ بالکل نارمل ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے۔ یہ تو علاج ہو گیا آپ کا ظاہری۔ لیکن ہم پھر اپنے اس علاج کی طرف سے کیوں غفلت برتتے ہیں
کہ جس نے ہمارے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، اس کے لیے کیوں کسی اسپیشلسٹ کا انتخاب نہیں کرتے؟ کیوں؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بندش کہ جو ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے لگی، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگی، ان غلطیوں کو تو ہم نے ٹھیک کر لیا، وہاں سے تو ہم آزاد ہو گئے۔ جو گناہ ہم کرتے تھے ہم نے توبہ کر لی۔ اب جیسے زنا ایک گناہ ہے کہ جس سے تنگ دستی آتی ہے، جس سے رزق بند ہو جاتا ہے، کفر لگ جاتا ہے، کہ جب انسان زنا ختم کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ ہر کام کا ایک اثر، ایکشن کا ریئیکشن ہے، یعنی کہ تم کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہم حسد کا شکار ہوئے، حاسدین کا شکار ہوئے، حاسدین نے ہماری حسد اور ہماری کامیابی اور ہماری ترقی سے جل کر، خاک ہو کر اپنی آخرت تو برباد کی سامنے والے کی زندگی بھی عجیب رنگ کر دی۔ کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی، اب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی خاندان میں کوئی ایسا ہے جو حسد کا شکار ہو گیا، اس نے نئی نویلی دلہن پر کچھ بندش لگا دی، کچھ ایسا اعصاب کر دی کہ جس سے اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اس کی اولاد ہو گئی تو اس خاندان میں وارث آ جائے گا، اور اس خاندان میں اگر وارث آ گیا تو میری ویلیو کم ہو گئی، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اس کی بھی علامتیں ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارے وجود کے اندر کوئی وائرس منتقل ہوتا ہے تو اس کی علامتیں ہمارے جسم کے باہر آنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جب ہم پر کوئی جادو ہوتا ہے، ہم پہ کوئی بندش لگتی ہے، تو ہمارے پر بھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب وہ علامتیں کیا ہیں اور وہ 7 گرہیں کیا ہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کی سب سے پہلی گرہ جو انسانی وجود پر لگتی ہے وہ اس کا دماغ ہے، انسان کا نروس سسٹم ہے۔ کیونکہ جب حاسد رکھنے والا شخص کسی جادوگر کے پاس جا کے کسی کے لیے بندش لگاتا ہے تو وہ اس پر ایک شریر جنات کو مسلط کرتا ہے، ایک شیاطینی جنات کو مسلط کرتا ہے، یا پھر وہ اپنی شیاطینی قوتوں کو مسلط کرتا ہے۔ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے، اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کے ذریعے منتقل کرتا ہے، اس کی کوئی پہنی ہوئی چیزوں کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ پھر اس کی علامتیں ظاہر کیا ہونے لگتے ہیں؟ اس کے کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، خون کے دھبے آنے لگتے ہیں۔ اب سب سے پہلی گرہ جب انسان کے دماغ پہ لگتی ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کم ہونے لگتی ہے، اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ ہر بات کو دہرانے لگتا ہے۔ یہ اس کی پہلی علامت ہے کہ جو سر کے پچھلے حصے میں ذہنی دباؤ شدت کا بڑھ جاتا ہے، کثرت سے بڑھ جاتا ہے، کہ جس سے انسان اسٹریس بڑھتا رہتا ہے۔ اب اس اعصاب کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ تمام پیغامات ہمارے دوسرے اعضاؤں کو دیتا ہے، کہ جس سے ہمارے دوسرے اندرونی اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب ایک ماچس، آپ کینڈل جلائیں، آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ اپنی فنگر کو آگ کے قریب لے کے جائیں، آپ کو احساس کون دلائے گا کہ آگے خطرہ ہے؟ پیغام کہاں سے آئے گا کہ آگے خطرہ ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تم جل سکتے ہو؟ دماغ۔ تو پہلی گرہ دماغ پر ہی لگتی ہے تاکہ انسان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اب جیسے ایک نفسیاتی شخص ہے، ایک پاگل شخص ہے، یا جس کے اوپر جادو کا زور اتنا ہوا کہ اس کے پورے اپنے اوسان خطا ہو گئے، اب اس کے لیے آپ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کو کہ جو ظاہری حالات میں ایک نارمل شخص وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ معطل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعصاب معطل ہو چکے ہوتے ہیں، اس پہ گرہ لگ چکی ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم پیشنٹ کی یہ علامتیں دیکھتے ہیں، ہم ٹھک کر کے سب سے پہلے بھاگتے ماہر نفسیات کے پاس کہ یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، پچھلے سال تو بہت اچھی کیفیت تھی۔ تو بھائی جب پچھلے سال بہت اچھی کیفیت تھی تو انسان اس کیفیت میں آیا تو کیوں آیا؟
یہ علامت جب اس کے دماغ میں گرا لگتی ہے تو اس کے جسم سے ایک بدبو پیدا ہونے لگتی ہے. یہ علامتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کی پہلی گرا کی. اس کے پسینے میں اسمیل آ جاتی ہے اور ایسی اسمیل آتی ہے کہ جیسے سڑے ہوئے گوشت کی آتی ہے. ایک تو پسینے کی بدبو ہوتی ہے اور ایک پسینے کی بدبو کے اندر ایسی بدبو شامل ہو جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو نہ محسوس کی ہو, لیکن تمہیں آئے اس کے پاس سے. تو یہ اس کی پہلی علامت ہے اس گرہ کی کہ وجود کے اندر دماغ کا وہ حصہ ہے کہ جس نے انسانی وجود کو ہلا کر رکھ دیا. اس کی دوسری گرہ جو لگتی ہے وہ انسان کے گردن اور کندھوں پر لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو گرہیں ہیں نا وہ پھر ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ منتقل ہوتی ہیں. اب جب ہمارے گردن پہ کندھوں پر منتقل ہونے لگتی ہیں, جب وہ گرہیں لگتی ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے کندھوں کا بھاری ہو جانا, جیسے ایسا فیل ہونا کہ جیسے ہم نے کسی ایک وزن دار چیز کو ہم نے اپنے کندھوں پر رکھا ہوا ہے, اور پھر اس کندھوں کی جگہ پہ سرخ سے نشانات ہو جانا. کہ بوجھ سا محسوس ہونا کہ انسان قدم اٹھا کے آگے کی جانب بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری قوت بھی ہے, اور پھر بہکی بہکی سی باتیں کرنا اور پھر اس سمت چلے جانا. یہ اس کی دوسری گرہ کی علامت ہے. اور پھر اس کی تیسری گرہ جو لگتی ہے وہ اس کے سینے پر لگتی ہے. اب جب سینے پر اس کی گرہ لگتی ہے تو اس میں اس کو گھٹن, گھبراہٹ, بے چینی, اور یہ مختلف اوقات میں ہوتی ہے, مختلف وقتوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مستقل رہ رہی ہے. کب ہوگی؟ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا یا جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا, اس وقت اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے, بے چینی ہو سکتی ہے, کندھوں میں بھاری پن ہو سکتا ہے, لیکن جب بیماری کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ مستقل رہتی ہے. کہ جس طرح ہمارے نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں نا, ان وقتوں میں اسپیشل اس کی شدت نہیں بڑھ جاتی بیماری کی صورت میں. تو اس کا مطلب ہے جب ان اوقات کے اندر یہ چیزیں شدت سے بڑھ جائیں, اور بالخصوص مغرب کے وقت, مغرب کی نماز کے وقت, مغرب کے اوقات کے وقت, جب سورج غروب ہو رہا ہو, اس وقت جب مریض کو بے چینی لگ جائے, دل ڈوبنے لگے, اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ جائے, مطلب اگر بیماری ہے تو کنٹینیو رہے گی, ایسا ہی ہے نا. اور جب بیماری نہیں ہے, جب یہ گرہوں کی علامت ہے, تو پھر یہی بیماری بڑھتے 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 انسان میں سرایت کر جاتی ہے. اب اس کی جو چوتھی گرہ ہے وہ لگتی ہے معدے پر, یعنی کہ انسان کے پیٹ کے مقام پر. اچھا, اس کی علامت کیا ہے کہ جب یہ گرہ لگتی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا کھانے پینے سے دل اکتا جاتا ہے, دل چاٹ ہو جاتا ہے, اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اچھا, اس کو ایک بڑی علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کچے گوشت کی اسمیل آنے لگتی ہے اس کی ناک میں, کچے گوشت کی اس کو اسمیل آنے لگتی ہے. اور پھر وہ ان چیزوں کو کھانے کے زیادہ تر رغبت کرتا ہے کہ جو کچی پکی ہوئی ہوں, جیسے گوشت ہو گیا, گندا گوشت ہو گیا, اس طرف اس کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے. بار بار باتھ روم جانا, ہاتھ دھونا تو بھی دھوتے ہی رہنا, واش روم جانا تو گھنٹوں بیٹھنا, غسل کرنے جانا تو گھنٹوں بعد آنا, پانی کا ضیاع کرنا, یہ بھی انہی گرہوں کی علامتیں ہیں. اور پیاس کا شدت لگنا, پانی نہ پینا. اور پھر جب یہ تمام علامتیں موجود ہوں تو پھر خون کا جاری ہونا, کہ جیسے مقد کے رستے سے
رحم کے رستے سے، ناک کے رستے سے، کان کے رستے سے. یہ گرہوں کی علامتیں ہیں. اور اس کی جو 5ویں گرہ ہے وہ لگتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی پر، کہ جس سے ہمارا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے الکسا رہے ہیں تو بس کاہلی، سستی، یہ بھی سحر ہے. پناہ مانگی گئی ہے اس سے، سستی و کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ان گرہوں میں شامل ہے. کہ جیسے ہمارے وجود میں حرکت نہ رہنا، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدت رہنا، چلنے پھرنے سے قاصر رہنا، اور پھر اس درد کا ہر دوسرے مقام پہ منتقل ہونا. یہ کون سی علامت ہے؟ 5ویں علامت. 6ٹھی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں میں جیسے سوئیاں چبھتی ہیں ایسا محسوس ہونا، جیسے چیٹیاں رینگتی ہیں، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ددوڑے پڑ جانا. ہمارے کوہنی سے لے کے سر تک کا حصہ متاثر ہونا اور اس میں سختی آنا. ایک اگر آپ کسی کا پش کر کے دیکھتے ہیں تو ایک نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں مریض کو دیکھیں گے تو اس میں سرخی مائل کے ساتھ سختی ہوگی، جسے ایٹھن ہوتی ہے. یہ 6ٹھی گرہ یہاں لگتی ہے. اور 7ویں انسان کے گلے اور اس میں زبان کی طرف، کہ وہ لاگ بولنے کی کوشش کرنا. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شریر جنات، یہ سمجھ لو کہ ابتدائی حالت کے اندر وجود پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو اس وقت میں کنٹرول کر لیا جائے تو یہ رک جاتا ہے. اگر اس کا وقتی فور اس کا علاج کر دیا جائے تو یہ کنٹرول ہو کے رک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی پورے وجود کو اپنی صلاحیت میں لے کے پھر یہ ہمارے قلب، دماغ، جگر، اور یہ پھر ہمارے پورے وجود کو لے لیتا ہے، جو پوری 11 گرہیں بنتی ہے. پھر انسان وہاں سے نکل تو جاتا ہے، پھر نکلنے میں لگتا ہے وقت، ٹائم. کیونکہ ایک تو وہ شیطان جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے وہ گردش میں ہے، ہمارے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے. اور پھر ایک دوسرا شیطان، جب یہ دونوں کا ملاپ ہوا تو پھر تیسری قوت منفی ہی پیدا ہوگی. یہ شاہ صاحب علامتیں ہیں کس کی؟ بندش کی گرہوں کی. بندش کی گرہیں کس کس مقام پر لگتی ہیں؟ وہی تو میں نے بتایا. جی ہاں، وہ مطلب یہ بتا رہے تھے، اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہاں بالکل، نیا سوال نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے جسم کے کس کس آرگن کو متاثر کرتی ہے کہ یہ 7 گرہیں اس طریقے سے لگتی ہیں. یہ ویسے تو دیکھیں بعض اوقات یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابتدا اکثر اس کی روحانی وجوہات پر ہے. بالکل ہے. اس کو خواب کے اندر کیا، اس کو خواب کے اندر جیسے کالی بلیاں نظر آنا، صحیح، کالا سایہ سا نظر آنا، صحیح. اس کو ایسا محسوس ہونا کہ جیسے وہ بھاگ رہا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا. خواب میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، کہیں رکاوٹ، کہ جیسے کوئی اس کو ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جیسے اس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کوئی کالا کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. صحیح. ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اونچائی سے ایک دم گرنے کا احساس ہونا، ایک دم چونک کر بیٹھ جاتا ہے، چونک کر بیٹھ جانا. صحیح. تو حضور یہ علامتیں وہ ہیں، مطلب یہ جب اپنے جسم میں یہ علامتیں دیکھیں تو پھر الرٹ ہو جائیں کہ کہیں نہ کہیں بندش کا کوئی معاملہ ہے. اور بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، عورت کا حمل ضائع ہونا بھی بندش کی علامتوں میں سے ہے. اچھا، بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، جبکہ حالانکہ طبی رپورٹس، میڈیکل رپورٹس سب کلیئر ہے، میڈیکلی وہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی حمل کا بار بار ضائع ہونا.
حمل اور جب حمل ٹھہرے تو اس کو خوف کا ہونا، ڈراؤنی چیزوں کا دھمکانا، کسی سائے کے پیچھے لگنا. آج کے دن میں خاص مندرا آپ کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور دوں گا کہ جس کا نام ہی مندرا بندش توڑ ہے. مندرا بندش توڑ، یہ 7 گراہوں کو تو یوں توڑ دیتا ہے سبحان اللہ. ابتدائی حالت میں، ابتدائی حالت میں فرسٹ ایڈ ہے. فرسٹ ایڈ جو ہے نا وہ یہ مندرا ہے. اور ہاں کسی کے وجود میں صلاحیت کر گیا ہو، کسی کو ایک وقت ہو گیا ہو، ایک ٹائم ہو گیا ہو، پھر اس کا اچھا پورا پراپر علاج ہوتا ہے. صحیح. یہ اس کو بڑھنے سے روکے رکھے گا، بڑھنے نہیں دے گا. اگر اس کا ایک اسٹیپ رہ گیا لاسٹ اسٹیپ تک جانے کے لیے، تو اگر وہ اس کو پڑھ رہا ہوگا، اس کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لے گا، تو وہ لاسٹ اسٹیج اس کا آئے گا نہیں، اسی اسٹیپ پہ رکا رہے گا، وہ رک جائے گا، رک جائے گا، بڑھے گی نہیں. بس ریورس ہوگا، چاہے وہ کسی کا فرسٹ اسٹیپ ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، 5th ہو، کچھ بھی ہو. اچھا ریورس بھی ہو سکتا ہے. ریورس یہ اس کو روکے رکھے گا، اس کو بڑھنے نہیں دے گا. لیکن جہاں پر ہے وہیں پہ رک جائے گا. جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے گا. لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے معمولات زندگی پر آنے شروع ہو جائے گا. صحیح. اب معمولات زندگی بھی تو انسان کے لیے اہم ہے نا. جی. اب دیکھو نا، اب بندش رسک پہ بھی لگتی ہے، دکان پر بھی لگتی ہے، کارخانے پر بھی لگتی ہے، فیکٹری پر بھی لگتی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں پہ لگتی ہے، اولاد کی لگتی ہے، گھر کی لگتی ہے، عزت شہرت کی لگتی ہے، ترقی کی لگتی ہے. صحیح. یہ معمولاتی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وسائل تو ہیں نا، یہ رستے تو ہیں نا. تو آج بھائی شاہ صاحب مندرائے بندش توڑ بھی آپ کو دوں گا اور اس کا ایک نقش بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن نقش کوشش کرنا کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود لکھنا، پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا، اس کو توجہ سے دیکھنا اور اس کو پھر لکھ کے اپنے پاس رکھنا. کمال کا نقش ہے، کمال جسے کہتے ہیں نا، کمال کا ہے کہ اس نقش کے اندر تمام بندشوں کا توڑ موجود ہے. کہ وہ کہ جنہیں تمہیں دور کر دیا تمہاری کامیابی سے، تمہاری ترقی سے. یہ نقش ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتا ہے. اور بالخصوص یہ مندرا، پہلے آپ مندرا سنیں، مندرا دیکھیں، اس کے بعد میں پھر نقش کے بارے میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. مندرا بندش توڑ. بسم اللہ الفتاح النور الوہاب الجبار اعوذ باللہ العظیم. اللہ جو کھولنے والا، روشنی دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا اور زبردست قدرت والا ہے کہ نام سے میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں. اس کے پہلے ایک ایک کلمات، ایک ایک جز کا بتائیے گا تاکہ لفظ کی ادائیگی بھی ہو اور لوگوں کا پتہ بھی لگے کہ یہ ہے کیا. اس کے بعد سیکوینس، اس کے بعد سے آپ پورا عمل سیکوینس سے پڑھیں گے تاکہ لوگوں کے سمجھ آ جائے. صحیح ہے. من شر کل ربطۃ وقید وسحر وعین وحسد. ہر بندش، قید، جادو، نظر بد اور حسد کے شر سے. بحق نورک الذی ملأ السماوات والارض. تیری اس روشنی کے واسطے جو آسمانوں اور زمینوں کو بھر چکی ہے. وبحق قوتک التي لا يقهرها شيء افتح لي ابواب فتحک. تیری اس طاقت کے حق سے یا تیری اس طاقت کے واسطہ سے جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، میرے لیے اپنی فتح کے دروازے کھول دے. وَاكْسِرْ عَنِّي كُلَّ قَيْدٍ وَحَلْقَةٍ وَحِجَابٍ. اور مجھ سے ہر قید، ہر گرہ اور ہر پردہ کھول دے. یا جبارو، یا رحمانو، یا قہارو. اے جبر کرنے والے، اے مہربانی فرمانے والے، اے قہر کرنے والے. درہائے نورت را بکشا. اپنے نور کے دروازے کھول دے. زنجیر ہا را بکشاف
بکشاف، زنجیروں کو توڑ دے، چشمہایم را روشن کن، میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما، راہ مقصود باز کن، میرے مقصد کی راہ کھول دے، یا فتاحو یا نورو یا وہابو یا جبارو، اے کھولنے والے، اے روشنی والے، اے ہبہ فرمانے والے، اے جبر کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ کفل، یہ ہے مندرائے بندش توڑ۔ اب اس کو پورا سیکوینس سے عمل پڑھ لیں۔ بسم اللہ الفتاح النور الوہاب الجبار، اعوذ باللہ العظیم من شر کل ربتۃ وقید وسحر وعین وحسد بحق نورک الذی ملأ السماوات والارض بحق قوتک التي لا يقهرها شیء، افتح لی ابواب فتحک واکسر عنی کل قید وحلکۃ وحجاب، یا جبار یا رحمان یا قہار، درہائے نورت در بکشا، زنجیرہا را بکشاف، چشم ہایم را روشن کن، راہ مقصود باز کن، یا فتاح یا نور یا وہاب یا جبار یا جبار۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی کہ یہ ہے مندرائے بندش توڑ۔ یہ وہ مندرائے بندش توڑ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنے شروع کرتا ہے تو ہر 10 بار میں ایک گرہ ٹوٹتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ 7 گرہیں کمزور کرنے کے لیے یہ مندرہ 70 مرتبہ روز پڑھا جائے گا، 70 ٹائم، اور کم سے کم اس کو 70 دن تک پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور غفلت کی وجہ سے وہ گرہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا، یہ ہر گرہ کو کمزور کرتی جائے گی۔ ہر 10 دن میں ایک گرہ سمجھ لیں کمزور ہوتی جائے گی اور کھلتی جائے گی۔ 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک بیاض شاذلیہ میں اس کو آپ تحریر کر لیں کہ یہ عمل 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک پرہیز کے ساتھ کر لیں۔ اور جو عام مریض ہیں وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی ان گرہوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کیفیات سے نکلنے کے لیے، آسانی کے لیے 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ حضرت؟ 7 ٹائمز۔ عام لوگ، صحیح، کون لوگ؟ عام لوگ 7 بار اس عمل کو پڑھیں، لیکن اب 7 دن نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں گے، 70 دن تک، 70 دن تک کنٹینیو رکھیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گرہیں بھی کمزور ہو جائیں گی، اور پھر وہ نقش کہ جو پہلے دن آپ اس کو لکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو رکھ لیں۔ نقش مندرائے بندش توڑ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، بھائی نقش بھی دکھا دو، اور پھر اس کی جو PDF ہے نا جس میں صحیح طور سے لکھا ہوا ہے، یہ نقش میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، پھر اس کو میں نے اسکین کروایا، اسکین کروانے کے بعد اس کو صحیح کر کے پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ تلسم کے ساتھ ہے اس مندرے کے اوپر، آپ دیکھیں گے کہ جو تلسم ہے نا یہ فتح کے یعنی کہ کھولنے کے تلسم ہے۔ اس کے بعد یہ پھر موکلہ کا نام ہے، اور پھر یہ پورا یہ لکھا ہوا ہے، پورا نقش آپ کے اسکرین پر موجود ہے، اور 15 کے نقش کے ساتھ ہے یہ۔ اس نقش کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو اپنے گھر میں فریم کر کے لگا لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، جہاں پہ یہ نقش موجود ہوگا وہاں پہ یہ گرہیں کمزور پڑ جائیں گی۔ اچھا، گرہیں کہ وہ تو آپ کے وجود میں لگی، لیکن اس سے متاثر آپ کا گھر، کاروبار، یہ وہ ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ نقش جب لکھ لیتے ہو تو اس نقش کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر اس قسم کی نگیٹیوٹی جو بندش ہے بالخصوص، یہ اس کو اپنے اندر سرایت کرنے لگتی ہے، اس کو جبس کرنے لگتی ہے، نگیٹیوٹی کو ختم کرنے لگتی ہے۔ یہ اس شریر شیاطین جنات کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ چاہے آپ اپنے آفس میں لکھ کے لگا لیں، چاہے اپنے گھر میں لکھ کے لگا لیں، اپنے دفتر میں لکھ کے لگا لیں، آپ کا اسکول ہے اسکول میں لکھ کے لگا لیں، یا اس جگہ پر لکھ کر لگا دیں کہ جہاں پہ آسیر زیادہ گھر ہو، اس کو بھگانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔
یہ ہر قسم کی بندش کو اور ہر قسم کی شریر شیاطین جنات کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ راستے کھول دیتی ہے آپ کے لیے، چاہے اولاد کے راستے ہوں، کاروبار کے راستے ہوں، رزق کے راستے ہوں، کامیابی کے راستے ہوں. یہ تمام رستوں کو کھولتی ہوئی چلی جاتی ہے آپ کے لیے. یہ نقش مندرہ بندش توڑ جسے کہتے ہیں، اس نقش کی میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. لیکن خود لکھیں گے بہت اچھا ہے، اور کچھ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، جن کی مجبوری ہے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کو ایز اٹ از پرنٹ آؤٹ نکال لیں، کلر میں نکال لیں، اور اس کو فریم کر کے اپنے پاس لگا لیں. اس میں بزرگوں کے نام جو لکھے میں نا، سب سے پہلے تو تلسم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے اندر موکلان کے نام لکھے ہوئے، یا کلقائل، یا محقائل، یا دردائل، یا واقیل، یا شرفائل، یا ہم واقیل، یا لومائل، یا سر حمائل، یا اطرائل، یا رفتمائل، یا سرقطائل، یا روحائل، یا قلقائل. یہ آگئے، یہ 12 نام ہیں، ٹھیک ہے، اور 12 ہی تلسم ہے. اس کے بعد پھر اوپر لکھا ہوا هو الرحمن الرحیم، هو اللطیف الخبیر، هو الغنی الحمید، اور هو الحی القیوم. پھر اندر خانے میں آتے ہیں تو پھر لکھا ہوا ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، چاروں فرشتوں کے نام آ گئے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے عبد الرحیم مشرقی، عبد الکریم مغربی، عبد الرشید شمالی، عبد الجلیل جنوبی. پھر اس میں یہ ہے عبد الجلیل ہے، عبد الجلیل ہے، وہ یہ لکھا ہوا عبد الجلیل جنوبی. ہاں تو وہ عبد الجبل تھا، وہ مسٹیک ہے شاید. اچھا جبل لکھ دیا، ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کرا، آپ نے دیکھ لیا. عبد الجلیل جنوبی، یہ اس کو صحیح کر لیجئے گا نام، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ کا لکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت ہے وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلًا، وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَقَفَ بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَقَفَ بِاللَّهِ وَلِيًّا. پھر یہ آ گئے. پھر اس کے بعد پھر 15 کے نقش کی چال ہے، سبحان اللہ. اور 1 سے لے کے 9 تک کی ہے. یہ نقش یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ اس کو نقش کو لکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکت ہے، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے.